بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عزیز بھائیو، آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے کہ فوت شدہ والدین یا کوئی بھی اعزاء اقربا جو فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کو اب پیچھے سے کیا تحفہ دے سکتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کو ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو لوگ فوت ہو گئے پھر ان کے بعد جو لوگ آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے ہمارے رب تو ایمان والوں کے بارے میں، خاص کر کے جو چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی نفرت یا بغض پیدا نہ کرنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بہت شفقت کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ عزیز بھائیو، والدین فوت ہو جائیں یا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی وفات کی اطلاع ملے فوراً ان کے لیے استغفار کریں، فوراً ان کے لیے سب سے پہلے بخشش کی دعا کریں، اللہ میری اماں جی فوت ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دے، اللہ میرے ابو جی فوت ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دے، اللہ میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے تو اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی صاحب الحبشة
فی الیوم الذی مات فیہ، کہ وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جس دن فوت ہوئے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا کہ نجاشی فوت ہو گئے ہیں، اور اعلان کرتے ہی ساتھ ہی فرمایا وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، کہ اے مسلمانوں اپنے بھائی نجاشی کے لیے دعائے استغفار کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے بھائی نجاشی کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے دعوت الرجل المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، ایک مسلمان آدمی کی اپنے بھائی کے حق میں دعا اس کی عدم موجودگی میں، اس کے چلے جانے کے بعد وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ عند رأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل آمین ولک بمثل، کہ جب بندہ اپنے بھائی کے چلے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جیسے ہی وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس پر اپنی رحمت کر، یقول الملک الموکل، تو وہ مقرر شدہ فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثلی، کہ اللہ تیری دعا کو قبول کرے، اور تو اپنے فوت شدہ کے لیے دعا کر رہا ہے اور اللہ تجھے معاف کر دے۔ یعنی بھائی یا بہن یا ماں یا باپ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، تو ابھی تازہ ہی فوت ہوئے تھے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا اور فرمایا کہ جب بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، مطلب روح نکل گئی ہے نا، روح نکل کر اوپر کو جا رہی ہے تو کھلی ہوئی آنکھیں اس جاتی ہوئی روح کو دیکھتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کر دیا اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے اور ابو سلمہ کے ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر درجات کو بلند کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی وقت اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ یعنی ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو ہی ہمارا کوئی عزیز والدین یا کوئی فوت ہو تو سب سے پہلے اس کے لیے استغفار بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اگلا کام کیا ہے کہ اس کی تجہیز، تکفین، اس کی تغسیل، اس کو غسل دے کر، اس کو تیار کر کے، اس کو کفن پہنا کر اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئتا کلہم یشفعون الا شفعوا فیہ، کہ جب کوئی میت موت ہو جاتی ہے اور اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت اس کا جنازہ پڑھتی ہے، یبلغون مئتا، اتنے کو ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھنے والے کہ ان کی تعداد 100 کے برابر ہو جاتی ہے، اور کلہم یشفعون، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں اللہ ہمارے اس فوت ہونے والے کو معاف کر دے، الا شفعوا فی، ان کی سفارش اللہ اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا مات عبد مسلم فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ الا شفعہم اللہ فیہ، کہ جب کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جاتا ہے اور 40 بندے مل کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، ایسے 40 بندے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان کا عقیدہ درست ہے، ان کے عقیدے میں شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ لا یشرکون باللہ شفعہم اللہ فیہ،
اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں کی اس بندے کے حق میں سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم جنازہ یعنی میت کا جنازہ پڑھو، اس کی نماز پڑھو، تو مخلص ہو کر خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ منہ دکھانے کے لیے نہ جایا کرو کہ بھائی وہ فلاں فوت ہو گیا ہے، نہ جاؤں گا تو باتیں کرے گا، چلو منہ دکھانے کے لیے چلے جائیں۔ نہیں، منہ دکھانے کے لیے نہیں، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، مخلص ہو کر دل کی گہرائیوں سے اپنے فوت ہونے والے کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، استغفار کی دعا کیا کرو، رو کر دعا کیا کرو، اللہ یہ اس کی ہمارے ساتھ آخری ملاقات ہے، اب یہ تیرے پاس پہنچنے والا ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مخلص ہو کر اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اچھا، پھر ایک بات اور سنیے، کوشش کیا کرو کہ اپنے امی جی کی یا ابو جی کا جنازہ آپ خود پڑھایا کرو۔ مطلب والدہ محترمہ وفات پا گئی، والد صاحب وفات پا گئے، یا کوئی بہن بھائی فوت ہو گیا، بھائی صاف بات ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے امام صاحب یا خطیب صاحب آپ ان کی عزت کرتے ہو، اپنے خطیب کو کہہ دیتے ہو، اپنے امام کو کہہ دیتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو درد آپ کے دل میں آپ کی والدہ کا ہے وہ آپ کی مسجد کے خطیب کے دل میں نہیں ہے۔ جس درد سے آپ نے دعا کرنی ہے اس درد سے کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جیسے مخلص ہو کر آپ اپنے امی ابو کے لیے دعا کریں گے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کیا کرو کہ آپ خود اپنے فوت شدہ کا جنازہ پڑھاؤ، اور جنازے میں خلوص دل سے دعا کرو، اللہم اغفر لحینا و میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ وفی روایت ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے مذکروں کو بخش دے، ہماری مؤنثوں کو بخش دے۔ اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اس کو ایمان پر زندہ رکھ، اور جس کو تو فوت کرے اس کو اسلام پر موت آنی چاہیے۔ اللہ اس کے چلے جانے کے بعد ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ اس کے چلے جانے کے بعد ہم کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، اور یہ دعا کیا کرو، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْ خَطَايَاهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو عافیت دے، اے اللہ اس کے ساتھ درگزر کر، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ اے اللہ یہ تیرے پاس مہمان بن کر آ گیا ہے، تو اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا، ووسع مدخلہ، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اللہ اس کو اس کے گھر سے اچھا گھر دے دے، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللہ اس کو اس کی بیوی سے اچھی بیوی عطا کر دے، اس کے گھر والوں سے اچھے گھر والے عطا کر دے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اس کی بیوی سے اچھی بیوی اس کو عطا کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اللہ اس کو قبر کے فتنے سے اور جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک یہ دعا ہے جنازے میں، اللہم انت ربوہا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا الی الاسلام وانت قبضت روحہا وانت اعلم بسرہا وعلانیتہا جئنا شفعاء فاغفر لہو۔ اے اللہ تو اس کا رب ہے، اللہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے،
اللہ تو نے اس کو اسلام کی طرف رہنمائی کی ہے، اللہ تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے، اللہ تو اس کی راز کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ تو اس کی ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تیرے سے اس کی کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ جئنا شفعاء، اے اللہ ہم سب تیرے سامنے اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں، فاغفر لہ، اللہ ہمارے اس بھائی کو معاف کر۔ ایک یہ دعا ہے، اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرے بندے کا بیٹا ہے، یہ تیری بندی کا بیٹا ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ اس بات کی بھی گواہی دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ اللہ اب یہ تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، اگر یہ نیک ہے، ان کان محسنا فزد فی حسناتہ، تو اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اس سے برائیاں ہوئی ہیں اللہ اس کی برائیوں سے درگزر کر، اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، فاغفر لہ انک انت الغفور الرحیم، اللہ اس کو معاف کر دے، تو بہت غفور الرحیم۔ اللہم ان فلانا بن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر ومن عذاب النار، انت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ فلان بنت فلان، اپنی امی جی کا نام لو، ابا جی کا نام لو، فلان بنت فلان، فلان بن فلان، فی ذمتک، اللہ یہ اب تیرے ذمے میں آ گیا ہے، وحبل جوارک، اب تیرے پڑوس میں آ گیا ہے، فقہ من فتنة القبر، اس کو قبر کے فتنے سے بچا، ومن عذاب النار، اس کو عذاب آگ کے عذاب سے بچا، انت اہل الوفاء، اللہ تو بڑی وفا کرنے والا ہے، والحق، اللہ تو بہت حق والا ہے، فاغفر لہ، اس کو بخش دے، وارحمہ، اس پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، اللہ تو بہت غفور الرحیم۔ یہ جنازے کی دعاؤں کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے، ہماری اماں جی فوت ہو جاتی ہیں، ہمارے ابا جی فوت ہو جاتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ہمیں پالا پوسا ہوتا ہے۔ قسم اللہ کی کس قدر بدقسمتی ہے، ہمیں اپنی اماں کے جنازے پر پڑھنے کے لیے دعائیں نہیں آتی۔ ہم انجینئر بن گئے، ہم سائنسدان بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم بڑے بڑے کاروباری جو ہے نا ذہن رکھنے والے بن گئے، بڑے تجربہ کار بن گئے، بڑے بڑے ماہر بن گئے، ہم معیشت دان بن گئے، لیکن اماں جی کے جنازے پر پڑھنے کے لیے دعائیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ابا جی کے جنازے پر پڑھنے کے لیے دعائیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کوئی بہت چھلانگ مارے گا تو ایک دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس سے آگے کسی کو کوئی دعا نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ اچھا پھر ایک کام یہ ہو گیا، اب جنازہ پڑھ لیا، اب جب قبر میں دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈال دی، قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے رہیے، وہاں پر کھڑے رہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنہ الآن یسأل، کہ نبی علیہ السلام جب کسی کو دفن کر دیتے، قبر میں اوپر مٹی ڈال دیتے، تو پھر کچھ وقت قبر کے پاس کھڑے رہتے اور اپنے صحابہ کو بھی کہتے استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، وصلوا له بالتثبیت، اور اس کے لیے اب ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اللہ یہ ثابت رہے، یہ ڈگمگائے نہیں، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں۔ تم باہر قبر میں کھڑے دعا کر رہے ہو، اندر اس سے سوال ہو رہے ہیں، سوال ہو رہا ہے من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اندر سوالات ہو رہے ہیں، باہر اس کے ورثاء، اس کے بیٹے، اس کے بھائی کھڑے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ابا جی کو ثابت قدم رکھنا، ہماری اماں جی کو ثابت قدم رکھنا، آپ کی دعاؤں سے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ یہ والدین کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فوت ہونے کے قریب جب پہنچے، وقت وفات کا قریب آ گیا، تو اپنے قریب بیٹھے لوگوں کو کہنے لگے
کہ بھائیو جب تم مجھے قبر میں دفن کر چکو تو دفن کرنے کے بعد اوپر مٹی ڈالنے کے بعد اتنی دیر میری قبر کے پاس کھڑے رہنا ہے کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنانے پر جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تم نے میری قبر پر میرے پاس کھڑے رہنا۔ اب ایک اونٹ کو نہر کریں، اس کا گوشت بنائیں، اس کی کھال اتاریں، کم از کم 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ کوئی بڑے ماہر لوگ بھی ہوں تو 1 گھنٹہ کم از کم لگتا ہے۔ جتنی دیر زیادہ کھڑے رہو گے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرو گے، اللہ تمہارے بھائی کو ثابت قدم رکھے گا، کیونکہ اس وقت وہ امتحان سے گزر رہا ہے، ایک عجیب قسم کی اجنبی مخلوق سے پہلی دفعہ اس کا واسطہ ہے، فرشتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اندھیری قبر میں اس سے سوال کر رہے ہیں آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کون ہے۔ باہر کھڑے ہو کر تم اس کے لیے دعا کرو گے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، خالی مسجد تھی، میں مسجد میں لیٹا ہوا، ایک جنازہ مسجد میں آیا، لوگ ایک میت لے کر آئے، اس کا جنازہ پڑھنا تھا، ان کی آواز سن کر میں بھی اٹھ گیا، وضو کر کے میں بھی جنازے میں شامل ہو گیا۔ جب جنازے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس میت کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے گئے تو میں بھی ساتھ چلا گیا، قبر میں اس کو دفنایا، اتارا، اوپر مٹی ڈال دی، سارے لوگ واپس آ گئے۔ ابن قیم کہتے ہیں میں ادھر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا، سب لوگ چلے گئے، میں نے وہاں پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ یہ بندہ جو ابھی ابھی قبر میں آیا ہے میں اس کو نہیں جانتا یہ کون ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعارف نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، میں نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، لیکن اتنی بات یہ ضرور ہے کہ اگرچہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اگر یہ بندہ میرے پاس مہمان بن کے آتا، میں بہت کمزور ہوں، لیکن کمزور ہونے کے باوجود میں ضرور اس کی مہمان نوازی کرتا۔ اللہ تو بہت بڑا مہمان نواز ہے، تیری تو سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، اللہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، یہ تیرے پاس مہمان بن کر آیا ہے، تو نے اس کی اچھی مہمان نوازی کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد واپس پھر اسی مسجد میں آیا، آ کر سو گیا، مجھے خواب میں وہ ایک بندہ آ کر ملا، اس نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہتا میں وہ ہوں جس کے لیے ابھی ابھی تم نے قبر پر بیٹھ کر دعا کی۔ کہتا آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری اچھی مہمان نوازی بھی کی ہے اور مجھے سارے امتحان سے گزار کر مجھے اچھے طریقے سے کامیاب کر دیا۔ وَصَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کہ بھائی دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت وہ ایک امتحان سے گزر رہا۔ اچھا پھر عام روٹین میں بھی یہ تو ہو گیا نا، جو ہی اطلاع ملی وفات کی تو فوراً دعا کی، پھر جنازے میں شریک ہو کر جنازے میں دعا کی، پھر تیسرا مرحلہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ اب اگلا مرحلہ کہ گاہے بگاہے ہفتے میں 1-2 دن، ہفتے میں 1 دن، 10 دن بعد، 15 دن بعد، جیسے کسی کو فرصت وقت ٹائم ملے، اپنے امی جی کے ابو جی کی قبر پہ جایا کرو، وہاں پر جا کر ان کے لیے دعا کیا کرو، دعائے استغفار کیا کرو، اللہ یہ میری امی کی قبر ہے، میں سفارش کرتا ہوں میری امی کو معاف کر دے، اللہ یہ میرے ابا جی کی قبر ہے، میں سفارش کرتا ہوں میرے ابا جی کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس دن بھی میرے گھر میں رات گزارنے کی باری ہوتی، رات کے پچھلے پہر نبی علیہ السلام وہ بقیع کے قبرستان میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر قبرستان والوں کے لیے دعائے استغفار کیا کرتے تھے اور فرماتے انی امرت ان ادعو لہم، کہ مجھے میرے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں قبرستان والوں کے لیے دعائے استغفار کروں۔ اب یہ بہت بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنے امی ابو کی قبر پہ نہیں جاتے، کوئی تازہ فوتگی ہوئی ہو تو کوئی ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے جائیں گے، پھر بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی آپ کی دعاؤں سے وہ مانوس ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں سے ان کو فائدہ ملتا ہے۔ دیکھیں نا نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، امرت ان ادعو لہم، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبرستان والوں کے لیے دعا کرو۔
نبی علیہ السلام جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے کہتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم للاحقون انتم لنا فرد ونحن لکم تبع ونسأل اللہ العافیت لنا ولکم، کہ اے قبرستان والو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ مومنوں اور مسلمانوں کے گھروں والوں کو سلام ہو، ہم بھی کچھ وقت کے بعد تمہارے ساتھ آ کر ملنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے ہمارے سلف ہو، ہم تمہارے بعد تمہارے خلف ہیں، ہم پیچھے سے تمہیں آ کر ملیں گے، ہم اللہ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ جب بھی نبی علیہ السلام قبرستان سے گزرتے تو یہ دعا کرتے۔ عثمان بن سودا طفاوی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی، ہفتے میں ایک دن قبرستان میں جاتے، اپنی اماں جی کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے اور دیگر قبروں والوں کے لیے بھی دعا کر دیتے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ ہمیں بھی بخش دے، مومنوں کو بھی بخش دے، مومنات کو بھی بخش دے، مسلمانوں کو بھی بخش دے، مسلمات کو بھی بخش دے، اپنی اماں کے لیے دعا کرتے، سب کے لیے دعا کر دیتے۔ کہتے ایک دن خواب میں اماں جی ملی، پوچھا اماں جی آپ کا کیا حال ہے؟ کہتی بیٹا بہت اچھا حال ہے، بالخصوص جب آپ میری قبر پہ آتے ہو تو پھر مجھے بڑی راحت ملتی ہے، اور آپ نے یہ آنا چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، عقیدہ میں پختہ شخص تھے، یہ نہیں کہ سماع موتا کے قائل تھے کہ بھئی یہ مردے جو ہیں سن لیتے ہیں، پھر جب اللہ چاہے گا تو پھر سنا دے گا۔ اچھا پھر پانچواں مرحلہ یہ چوتھا مرحلہ تھا نا کہ گاہے بگاہے قبرستان میں جا کر امی ابو کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرو۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے دفتر میں ہو، اپنی مسجد میں ہو یا کسی جگہ پر بھی ہو، وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی امی جی کے لیے ابو جی کے لیے دعا کرو۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کر دیا گیا، وہ پوچھتا ہے اللہ یہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ ہمارا درجہ اچانک سے بلند ہو گیا، ایک سٹار اور لگ گیا، ایک گریڈ اور بڑھ گیا، ہماری ترقی ہو گئی، ہمارا سکیل بڑھ گیا، کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو آگے سے کہتے ہیں باستغفاری ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے بخشش کی ہے، استغفار کی ہے، اس وجہ سے ہم نے تیرا گریڈ اوپر کر دیا۔ یہ والدین کے لیے سال ثواب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی تھی، صحیح مسلم میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جو اس نے کرنا تھا سو کر لیا، اب مزید نیکی نہیں کر سکتا۔ ہاں تین آپشن باقی رہتے ہیں، صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا، کوئی مسجد بنا دی، جب تک مسجد قائم ہے اس کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا، کوئی اور کام ایسا کر دیا جو جاری ہے، جب تک وہ جاری ہے اس کی نیکیوں کا کھاتہ کھلا رہے گا، او علم ينتفع به، یا کوئی علم چھوڑ گیا، اپنے کوئی شاگرد تیار کر کے چھوڑ گیا، یا کوئی کتاب لکھ دی وہ چھوڑ دی، یا کوئی مدرسہ بنا دیا، یا کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا، جب تک وہ قائم دائم رہے گا تب تک اس کا کھاتہ کھلا رہے گا۔ اور تیسری بات کیا؟ ولد صالح يدعو له، کہ اس کی کوئی نیک اولاد جو بعد میں اس کے لیے دعا کرے، اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے، اللہ میری اماں جی کو معاف کر دے، اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے، اللہ میری بہن کو معاف کر دے، نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو بعد میں اس کے لیے دعا کرے، جب تک وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے گی اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ یہ والدین کے لیے احصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے۔ بھائی میری بات غور سے سن لیجئے، فوت شدہ والدین کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو تم ان کو پہنچا سکتے۔ اپنی امی کے لیے دعا کیا کرو، اللہ کے لیے ان کے واسطے وقت نکالا کرو، وہ جنہوں نے آپ کے لیے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے اپنا پیٹ کاٹا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے
کہ جب بارشیں ہوں تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، کیونکہ قبرستان میں وہ ہیں کہ کبھی وہ وقت تھا کہ صرف آسمان پہ بادل گرجتا تھا تو وہ تم کو سینے کے ساتھ لگا لیا کرتے۔ کتنی بڑی بات، بادل گرجتا تھا تمہیں سینے سے لگاتے تھے، آج وہ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، جب بارشیں ہوں تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو کہ میری امی کی قبر کا کیا حال ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مسلما ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمسلمین کیسے ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، مسلمانوں کو معاف کر دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ لوگوں دعا کیا کرو، اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے والدین کو بھی معاف کر، میرے والدین پر رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ اچھا، پھر کچھ باتیں میں نے پچھلے خطبہ میں بیان کی تھی کہ انہوں نے کوئی نظر مانی ہے تو وہ پورا کرو۔ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول ان امی ماتت، میری اماں جی فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے ایک نظر مانی ہوئی تھی، کیا میں ان کی طرف سے وہ نظر پوری کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقضی عنہا، ہاں اپنی اماں کی طرف سے وہ نظر پوری کر۔ ایک عورت آئی آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میرے ابا جی نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، افاحج عنہ، کیا میں اپنے ابا جی کی طرف سے حج کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حجی عنہا، ہاں اپنے ابا کی طرف سے حج کر۔ پھر آپ نے ایک مثال سے سمجھایا، ارأیتی لو کان علی ابیکی دین افکنتی قاضیۃ عنہ، کہ کیا خیال ہے اگر تیرے ابا کے ذمے کچھ قرض ہوتا تو تو اپنے ابا جی کا قرض ادا کرتی کہ نہیں کرتی؟ اس نے کہا جی کرتی۔ تو فرمایا پھر اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، لہٰذا اپنے ابا جی کی طرف سے حج کرو۔ اس نے نظر مانی تھی نا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول کیا میں اپنے ابو کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں حج عن ابیک واعتمر، اپنے ابو کی طرف سے حج بھی کرو اور اپنے ابو کی طرف سے عمرہ بھی کرو۔ ایک شخص کو دیکھا وہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک عن شبرمہ، یہ شبرمہ اس کا بھائی تھا، اپنے بھائی کی طرف سے حج کر رہا تھا، لبیک عن شبرمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جی شبرمہ کون ہے؟ اس نے بتایا میرا بھائی ہے یا بتایا میرا کوئی عزیز ہے۔ پوچھا کیا تو نے حج کیا ہے؟ کہتا جی میں نے کیا۔ کہا چلو پھر اس کی طرف سے حج کر لو۔ یعنی اپنے فوت شدہ والدین نے کوئی نظر مانی ہے تو ان کی نظر پوری کرو۔ انہوں نے کوئی حج کا پروگرام بنایا تھا، ان کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، پھر کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو تم ان کی طرف سے حج کرو۔ ان کے ذمے کچھ روزے ہیں تو تم ان کی طرف سے روزے رکھو۔ ایک عورت آئی آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میری اماں جی فوت ہو گئی ہیں، 1 مہینے کے روزے ان کے ذمے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صومی عنہا، ہاں تو اپنی اماں کی طرف سے روزے رکھ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو جو اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اور اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کرو، خیرات کرو۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میری اماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اس کو بولنے کا موقع نہیں ملا، مجھے امید ہے اگر اس کو بولنے کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو وہ ضرور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیتی۔ افا اتصدق عنہا، کیا میں اب اپنی اماں کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں نعم تصدق عنہا، ہاں تو اپنی اماں کی طرف سے صدقہ کر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ وفات پا گئی، انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے ایک جگہ پر پانی کا کنواں کھدوا دیا جہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے والد کی طرف سے صدقہ کریں، غلام آزاد کریں، ان کی طرف سے حج کریں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانا مسلمان، اگر آپ کا باپ مسلمان ہوتا فتصدقتم عنہم او اعتقتم عنہم او حججتم عنہم لبلغہ ذالک، اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا اس کی طرف سے تم حج کرتے تو اس کا ثواب تمہارے باپ کو ضرور پہنچنا۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ابا جی کی طرف سے حج کرو، عمرہ کرو، صدقہ کرو، ان کی طرف سے غلام آزاد کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور اگر ان کے ذمے قرض ہے تو وہ قرض ادا کرو۔ یہ بات پچھلے جمعے میں بیان کر دی ہے۔ اور ان کے دوستوں کے ساتھ ملاقات رکھو، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے کلاس فیلو تھے، جو ان کے کاروباری شراکت دار تھے، ان کے ساتھ ملتے رہا کرو، تعلقات قائم رکھو۔ یہ باپ کے ساتھ صلہ رحمی ہے، یہ بات بھی پچھلے جمعہ میں بیان کر دی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اپنے والدین کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرو، کبھی بھی اپنے امی ابو کو برا نہ بولو۔ اماں فوت ہو گئی، ابا جی فوت ہو گئے، لوگ بڑے تبصرے کرتے ہیں، جی ہماری 15 ایکڑ زمین تھی، ہمارے ابا جی کو عقل نہیں آئی، اس نے ساری بیچ دی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، کیا ضرورت پڑی ہے یہ بات کرنے کی؟ وہ لوگ بھی تو ہے نا جن کی زمین ہی نہیں ہے، کیا وہ بھوکے مر گئے ہیں؟ کیا ہوا ان کو؟ وہ جی ہماری بڑی شہر کے اندر مارکیٹ میں دکان تھی، ہمارے ابا نے بیچ دی ہے، بڑی زیادتی کی اس نے، ہماری وہ فلاں چیز تھی، ابا جی نے بیچ دی، ابا جی نے یہ کر دیا، ابا جی نے وہ کر دیا۔ بھائی کبھی بھی اپنے ابو امی کا غلط الفاظ میں تذکرہ نہ کیا کرو، ان کے بارے میں منفی کمنٹس اور تبصرے اور تاثرات نہ دیا کرو، ان کی تعریف کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے، آپ کے پاس ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بدخوئی کی، آپ نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا اس پر بھی واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی ہے، اور جس کی تم نے بدخوئی کی ہے اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، لوگوں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ جیسے ایک جج ہوتا ہے نا، گواہوں کی گواہیاں لے کر فیصلہ کرتا ہے، اللہ تمہاری گواہیاں لے کر فیصلہ کرتا ہے۔ اپنی امی کے بارے میں، اپنے ابو کے بارے میں کبھی بھی زبان سے غلط باتیں نہ نکالا کرو، تمہاری گواہیاں نوٹ ہوتی ہیں، ان گواہیوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی، آپ بہت ان کو یاد کیا کرتے تھے، بار بار یاد کر کے کہتے لوگو خدیجہ جو ہے نا، خدیجہ آمنت بی اذ کفرنی الناس، خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اور تصدقتنی اذ کذبنی الناس، خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، وواسانی بمالہا حین حرمنی الناس، اور خدیجہ نے میری اس وقت اپنے مال کے ساتھ مدد کی جب لوگوں نے مجھے اپنے مال نہیں دیے تھے، ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا، اور اللہ نے خدیجہ کے بطن سے مجھے اولاد دی جب اللہ نے باقی عورتوں کے پیٹوں سے میرے اوپر اولاد کو حرام کر دیا، اس وقت اللہ نے خدیجہ سے مجھے اولاد عطا کی۔ یعنی اپنی بیوی کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا کرتے تھے، اپنے فوت شدہ والدین کا تذکرہ ہمیشہ اچھے لفظوں میں کرنا ہے۔ اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہیں، انہوں نے کوئی غلط فیصلے کیے بھی ہیں، تو کوئی بات نہیں کر دی، وہ چلے گئے دنیا سے، اب تم نے ان کے بارے میں ایسی باتیں بالکل نہیں کرنی۔ اور اپنے والدین کے حسب و نسب، ان کی عزت، شرف اور مقام و مرتبے کو سامنے رکھ کر کبھی بھی غلط کام نہیں کرنے کہ لوگ تمہارے والدین کے بارے میں انگلیاں اٹھائیں کہ کسی نے اس کی تربیت نہیں کی، اس کی امی بھی اس طرح کی تھی، اس کا ابا بھی اس طرح کا تھا۔ لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب بچہ پیدا ہو گیا، شادی تو نہیں ہوئی تھی، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم کے لوگوں نے بلا کیا کہا، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکاری کیا کرتی تھی، تو نے کیا کر دیا؟ وہ سمجھ رہے تھے شاید اس نے بدکاری کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کا حکم دیا، عیسیٰ بول کر بتاؤ۔ عیسیٰ نے پھر بول کر بتایا کہ میری اماں نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اماں بھی نیک ہو، جس کا ابا بھی نیک ہو، لوگ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کو بھی نیک ہونا چاہیے، اس کو برا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ابا جی تو نمازی تھے اور بیٹا شرابی نکل آئے، اماں جی تو تہجد پڑھتی تھی اور بیٹا بیٹی جو ہیں وہ کبھی نماز کے قریب بھی نہ جائیں۔ اگر آپ کے ابا جی، آپ کی امی جی نیک ہیں، ان کی شہرت اچھی ہے، ان کی ناموری اچھی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو پھر اچھی اولاد کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اپنے ابا کے شرف کو قائم رکھتے ہیں، اس کو ٹوٹنے نہیں دیتے، لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے کہ یہ کس طرح کا نکل آیا، اور پھر ان کے اچھے پروگراموں کو جاری رکھیں۔ اگر آپ کے ابا جی مسجد کی خدمت کرتے تھے تو آپ بھی کیا کرو، آپ کے ابا جی کوئی مدرسہ چلاتے تھے تو آپ بھی کیا کرو، آپ کے ابا جی کوئی
ویلفیئر کا پروجیکٹ چلاتے تھے تو آپ بھی چلایا کرو. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں یار جب تک اس کا ابا زندہ تھا وہ تو ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتا تھا, جب سے کاروبار اس کے ہاتھ میں آیا ہے یہ بخیل آدمی ہے, یہ تو ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی نا, قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بالوں سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث بنے, جو میرے اچھے پروجیکٹس کو سنبھال لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں, اس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے کسی کا ہم نے نام یحییٰ نہیں رکھا. پھر جب بیٹا پیدا ہو گیا تو کیا کہا اللہ نے بیٹے کو, زکریا کے بیٹے کو, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ اپنے ابا جی کے پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے چلانا ہے, کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے. ہم نے اس کو بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی. وحنانا من لدنا وزکاۃ تقیہ, وہ نرم دل تھا, وہ پاکیزہ تھا, وہ متقی تھا, اپنے والدین کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتا. اور اگر اپنے والدین کے اچھے اچھے پروجیکٹ ختم کر دو گے تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی. وہ سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے نا کہ 3 بھائی تھے, ان کا باپ, اس کا ایک باغ تھا, وہ باپ نے باغ کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو دیتا تھا, ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا تھا, ایک حصہ دوبارہ باغ کے اوپر اس کی دوائیاں, کھادیں, سپرے, پانی, پٹرول کے لیے رکھ لیتا تھا. بیٹوں نے کہا کہ ہمارا ابا تو پاگل ہے, اتنی بڑی رقم مسکینوں میں بانٹ دیتا ہے. ابا جی فوت ہو گئے, انہوں نے پلاننگ بنائی کہ اب ہم نے مسکینوں کو کچھ نہیں دینا, سارا مال منڈی میں بیچیں گے, پیسہ زیادہ ہمارے پاس آئے گا. صبح صبح گھر سے نکلے, جا کر تڑکے تڑکے باغ کا پھل توڑ لیں, کسی مسکین کو پتہ نہ چلنے دیں, مسکینوں کے اٹھنے سے پہلے سارا فروٹ منڈی میں بیچ. ابھی باغ میں پہنچے نہیں, اللہ نے سارے باغ کو آگ لگا کر جلا کر راکھ بنا دیا. آنکھیں مل مل کر دیکھنے لگے باغ کدھر گیا. پھر جو ان میں کچھ سیانہ سمجھدار تھا نا, اس نے کہا کہ تمہارا ابا خیرات کرتا تھا اس لیے باغ ترقی کرتا تھا, تم نے ابا کے پروجیکٹ کو ختم کیا, اللہ نے تمہارے باغ کو ختم کر دیا. بات سمجھے؟ تو اچھے بیٹے وہ ہوتے ہیں, اچھی اولادیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر ابا جی کسی مسجد کے ساتھ تعاون کرتے تھے تو وہ اس سے بڑھ کر تعاون کرتے. اگر ابو جی مسکینوں غریبوں کے اوپر دستے شفقت رکھتے تھے تو اچھے بیٹے وہ ہوتے ہیں کہ ابو سے 2 قدم بڑھ کر دستے شفقت رکھتے. اور اگر اس سارے منصوبے کو ختم کر دے تو پھر یہ اچھی وراثت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.